والیوم نمبر 39، حدیث نمبر 951۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہیں تو اسے قیامت کے دن 2 عدد جو کے دانے میں گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا، مگر وہ شخص گرہ نہیں لگا سکے گا۔ اور جو شخص ایسے لوگوں کی باتوں پر کان لگائے جو اپنی بات کسی کو سنانا پسند نہ کرتے ہوں تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ حدیث نمبر 952۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک کالی پریشان بالوں والی عورت کو خواب میں دیکھا جو مدینے سے نکل کر ایک مقام میں جا ٹھہری۔ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ مدینے کی وبا اس جگہ منتقل کر دی گئی۔ حدیث نمبر 953۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو ایسی چیز دکھائے جو اس نے نہ دیکھی ہو، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے اور یہ کہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 954۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے امیر سے کوئی برائی ہوتے دیکھے تو اس پر صبر کرے، کیونکہ جو شخص اسلامی حکمراں کی اطاعت سے ایک بالش بھی باہر ہوا تو وہ جاہلیت کے جیسے موت مرے گا۔ حدیث نمبر 955۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا تو ہم نے آپ سے بیعت کی، اور بیعت میں آپ نے ہم سے یہ اقرار لیا کہ خوشی اور غم، تنگی و فراخی، غرضے کے ہر حال میں آپ کا حکم سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اگرچہ ہم پر دوسروں کو ترجیح کیوں نہ دی جائے۔ اور آپ نے یہ بھی اقرار لیا کہ سلطنت کے بارے میں ہم حکمرانوں سے جھگڑا نہیں کریں گے مگر اس صورت میں جب تم اسے کھلے طور پر کفر کرتے ہوئے دیکھو، ایسا کفر کہ جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس دلیل بھی موجود ہو۔ حدیث نمبر 956۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں قیامت آئے گی، اس لیے کہ وہ فتنوں کے ظاہر ہونے کا وقت ہوگا۔ حدیث نمبر 957۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب مجھ سے ان مصیبتوں کی شکایت کی گئی جو لوگوں کو حجاج بن یوسف سے پہنچی تھی تو میں نے کہا کہ صبر کرو، تم پر جو زمانہ گزرے گا وہ پہلے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے مل جاؤ، کیونکہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حدیث نمبر 958۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے شیطان اس کے ہاتھ سے اسے نقصان پہنچا دے جس کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں جائے۔ حدیث نمبر 959۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ بیٹھا ہوا شخص چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص دور سے بھی ان میں دخل اندازی کرے گا تو وہ فتنے اس کو بھی سمیٹ لیں گے، لہذا ایسے حالات میں انسان جہاں کہیں کوئی پناہ کی جگہ پائے اس میں پناہ حاصل کر لے۔ حدیث نمبر 960۔ حضرت سلمان بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ وہ حجاج کے پاس گئے۔ حجاج بن یوسف نے ان سے کہا، اے ابن عقبہ، آپ ایڑیوں کے بل پھر گئے اور جنگل کے رہنے والے بن گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایسا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگل میں رہنے کی خاص اجازت دی تھی۔ حدیث نمبر 961۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو وہ عذاب قوم کے تمام لوگوں کو پہنچتا ہے، پھر قیامت کے دن وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ حدیث نمبر 962۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نفاق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اب ایمان کے بعد تو کفر ہے، یعنی کہ اس زمانے میں آدمی مومن ہے یا کافر۔ حدیث نمبر 963۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے کہ فرات دریا سے ایک سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا، جو وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، کیونکہ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ قتل عام ہوگا۔ حدیث نمبر 964۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسے دو بڑے بڑے گروہوں میں لڑائی نہ ہو جن کا دعویٰ ایک ہوگا، ان کے درمیان خوب خون بہے گا، اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ زلزلوں کی کثرت ہوگی، وقت جلدی جلدی گزرے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، اور کثرت سے خون بہایا جائے گا۔ مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ وہ پانی کی طرح بہتا پھرے گا، اس قدر کہ مال والے کو فکر ہوگی کہ اس کا صدقہ کوئی قبول کرے۔ وہ جس کے سامنے پیش کرے گا تو وہ شخص جواب دے گا، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور لوگ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا، وہ کہے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ پھر سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا تو سب لوگ دیکھیں گے اور گھبرا جائیں گے، پھر سب کے سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، لیکن وہ ایسا وقت ہوگا کہ کسی نفس کو ایمان لانا نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا، اور نہ ہی اس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی کی تھی۔ اور قیامت اتنی جلدی قائم ہو جائے گی کہ دو آدمی آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، انہوں نے اپنے آگے کپڑے کا تھان پھیلایا ہوگا، نہ وہ سودے کو پکا کر سکیں گے اور نہ ہی تھان کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر چلا ہوگا تو وہ اس کو پی بھی نہیں سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کچھ لوگ حوض کی مرمت کر رہے ہوں گے، وہ اپنے جانوروں کو اس سے پانی بھی نہ پلا سکیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ اور کوئی آدمی نوالا منہ تک اٹھا چکا ہوگا لیکن منہ میں رکھ نہ سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ حدیث نمبر 965۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام سردار بنایا جائے تو لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 966۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بہت جلد تم لوگ امیری اور سرداری کی حرص کرو گے، قیامت کے دن تمہیں اس کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ اس کی شروعات تو اچھی معلوم ہوگی لیکن انجام برا ہوگا، جیسا کہ دودھ پلانے والی دودھ پلاتے وقت
اچھی ہوتی ہے مگر دودھ چھڑاتے وقت بری لگتی ہے۔ حدیث نمبر 967۔ حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا پھر اس نے اپنی رعایا کی خیر خواہی نہ کی تو وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہ پائے گا۔ حدیث نمبر 968۔ حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو والی مسلمانوں پر حکومت کرتا ہے اور اس نے اپنی رعایا کا برا چاہا یا اس کو دھوکہ دیا تو اس کے لیے جنت حرام ہے۔ حدیث نمبر 969۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری قیامت کے دن سنا دے گا، اور جس نے لوگوں پر مشقت ڈالی، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس پر سختی کرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، کچھ اور وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، پہلے انسانی جسم میں جو چیز خراب ہوتی ہے وہ اس کا پیٹ ہے، جس قدر ہو سکے وہ اپنے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالے۔ حدیث نمبر 970۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حاکم یا قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ حدیث نمبر 971۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے تو آپ سے کہا گیا، آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کیوں نہیں کر دیتے؟ انہوں نے فرمایا، اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو جو مجھ سے بہتر تھے کیا وہ خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے؟ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، حالانکہ آپ مجھ سے کہیں بہتر تھے۔ حدیث نمبر 972۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو اور نیکیاں کرے گا، اور اگر بدکار ہے تو توبہ کر لے گا۔ حدیث نمبر 973۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت داری آسمان سے کچھ لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتری ہے، یعنی ان کی فطرت میں داخل ہے، اور قرآن نازل ہوا تو انہوں نے قرآن کا مطلب سمجھا اور سنت کا علم حاصل کیا۔ قرآن و حدیث دونوں سے اس طرح ان کی پوری قوت مل گئی۔ حدیث نمبر 974۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سب سے اچھی بات قرآن کی ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات بدعت ہے، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تو آ کر رہے گا، اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ حدیث نمبر 975۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر جو انکار کرے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، وہ کون ہے جو انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا۔